علیکم کلاس 8۔ آج ہم سبق سائنس کیا ہے اور کیوں ہے کے بلند خوانی مثالی بلند خوانی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اور ساتھ میں سبق کی وضاحت بھی کروں گی۔ آئیے پھر میں بلند خوانی کرتی ہوں۔ عام طور پر سائنس کا نام کچھ گنے چنے علوم کو دیا جاتا ہے، جیسے فزکس، طبیعیات، کیمسٹری، کیمیا، بیولوجی، حیاتیات۔ لیکن دراصل ہر علم سائنس کی تعریف میں شامل ہے۔ سائنس علم ہے اور علم سائنس لاطینی زبان کے لفظ سائنٹیا سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں جاننا۔ علم کے بھی یہی معنی ہیں۔ سائنس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہنے کے لیے پیدا ہوا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ دنیا کو جانے اور سمجھے۔ اس کے لیے اسے حواس دیے گئے، یعنی دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور چھونے کے لیے آنکھیں، کان، زبان، ناک اور جسم، ہاتھ پاؤں وغیرہ جو گرمی، سردی، نرمی، سختی وغیرہ محسوس کرتے ہیں۔ ان کے سامنے انسان نے ذہانت بھی پائی تھی، یعنی جو کچھ وہ دیکھتا اور جانتا ہے اس سے نتیجہ نکالنا۔ مثلاً انسان نے دیکھا زمین پر اگنے والے بعض ساگ پات پھل وغیرہ مزیدار ہیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، اور دوسرے کڑوے ہیں، بدمزہ یا زہریلے ہیں۔ یہ باتیں اس نے تجربے سے جانی تھیں۔ یہ اس کا ابتدائی علم تھا، جس کے آگے چل کر نباتیات، پودوں کا علم، طب اور غذاؤں کے علم پیدا ہوئے۔ اسی طرح انسان نے دیکھا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے تو چاند تارے آسمان پر دکھائی دینے لگتے ہیں، اور وہ ٹھہرے ہوئے نہیں، چلتے رہتے ہیں۔ انسان نے ان کی حرکت کو غور سے دیکھا اور اپنی سمجھ سے کام لے کر کئی باتیں معلوم کیں۔ مثلاً یہ کہ قطب تارہ ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا ہے، کچھ ستارے تیز چلتے ہیں، کچھ ذرا دھیمی رفتار سے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، چاند ایک رات غائب ہو جاتا ہے، پھر پتلا سا ہلال نکلتا ہے جو روز بڑھتا ہے۔ چاند کے اس پورے چکر کو اس نے ماہ یا مہینے کا نام دیا، اور مشاہدات سے اس علم کی ابتدا ہوئی، جسے فلکیات یا انگریزی میں ایسٹرونومی کہتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کے مشاہدات اور علم میں اضافہ ہوا، دوربینیں وغیرہ ایجاد ہوئیں، تو فلکیات کے علم نے اتنی ترقی کی کہ انسان چاند پر بھی پہنچ گیا۔ آسمان اور کائنات کی بابت بہت سے پرانے تصورات بدل گئے۔ اب سے 2-2.5 برس پہلے ہی آسمان کا مشاہدہ کرنے والے اس قابل ہو گئے تھے کہ بہت پہلے سے یہ بتا دیں کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کس دن اور کس وقت ہوگا۔ عام لوگ جس علم سے واقف نہیں تھے بڑی حیرت کرتے تھے، یہاں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کو آئندہ کی خبر کیسے ہو جاتی ہے۔ پنڈت لوگ، ستاروں کے علم نجوم کے ماہر، وہ سارا حساب تو سمجھا نہیں سکتے تھے کہ کیوں کر معلوم کیا۔ انہوں نے لوگوں پر رعب ڈالا کہ ہم آئندہ کی باتیں بتا سکتے ہیں۔ انسان کو اس بات کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کس طرح آئندہ کی باتیں معلوم ہو جائیں، اس لیے لوگ نجومیوں کی باتوں کو بڑے شوق سے سنتے تھے۔ کچھ اتفاق سے صحیح بھی ہو جاتی تھیں۔ کوئی سکہ 100 بار اچھالو تو تقریباً 50 دفعہ سیدھا اور 50 دفعہ الٹا گرے گا۔ کوئی سکہ 100 بار اچھالو تو تقریباً 50 دفعہ سیدھا اور 50 دفعہ الٹا گرے گا۔ اسے ریاضی میں قانون اوسط کہتے ہیں۔
اسی طرح آدھی باتیں سچی نکلتی تھیں اور ان سے لوگ بڑا رعب کھاتے تھے، مگر قدرت کا منشا یہ نہیں کہ آج ہی آئندہ کا حال کھل جائے۔ آدمی صرف اندازہ لگا سکتا ہے۔ جو بیج آج بویا ہے کتنے دن میں پھل دے گا، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر کون کتنی عمر پائے گا، کس کی کب شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، قسمت کیسی رہے گی۔ قدرت کا منشا یہ نہیں کہ سب باتیں آج ہی کھل جائیں۔ اس طرح زندگی نہیں چل سکتی۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ غیب اسے کہتے ہیں جو ظاہر نہیں ہو۔ سائنس دلیل اور مشاہدے اور پورے ثبوت کے بغیر کسی بات کو نہیں مانتی۔ جب انسان کو بہت سا علم حاصل ہو گیا تو اس نے اس کو خانوں میں تقسیم کیا۔ بعض بنیادی شعبے ہیں جیسے طبیعیات، جو مادے اور ٹھوس اشیاء، روشنی و توانائی وغیرہ کو جانچتا سمجھتا ہے۔ اس جستجو میں انسان ایٹم تک پہنچ گیا، یعنی سب اشیاء ایٹم سے بنی ہیں، جو مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے، اور اس میں بھی ایک مرکز کے گرد چھوٹے چھوٹے برقیرے ہوتے ہیں۔ ایٹموں سے سالمے مالیکیول بنتے ہیں جن سے دھاتوں کی شناخت ہوتی ہے۔ ایک علم کیمسٹری ہے جو بنیادی عناصر یا دھاتوں کا مشاہدہ کرتا ہے کہ آپس میں مل کر کیا کیا صورتیں اختیار کرتی ہیں۔ اب تک انسان نے 118 عناصر یا مادے کے بنیادی اجزاء دریافت کیے ہیں۔ پھر بعض ایسے علم ہیں جو کئی بنیادی سائنسوں کی مدد لیتے ہیں، مثلاً زراعت جو کیمیا سے بھی مدد لیتی ہے، حیاتیات سے بھی، یا طب جو کئی علموں پر بنی ہے۔ سائنس بنیادی حقائق اور اصول دریافت کرتی ہے۔ ان کی مدد سے انسانی ضرورتوں کو پورا کرنا، زندگی کی سہولتیں پیدا کرنا، علم سے عملی کام لینا، یہ اطلاق علم یا ٹیکنالوجی ہے۔ مثلاً مختلف طرح کے گہرے یا ابھرواں شیشوں میں روشنی کے گزرنے سے چیزوں کے عکس کا بڑا یا چھوٹا ہو جانا، یہ سائنس کا مشاہدہ تھا۔ اسے کام لے کر دوربین، خوردبین، کیمرہ، اینک وغیرہ بنانا، یہ تکنیکی کام ہے۔ سنکونا ایک کڑوا مادہ ہے جو ایک درخت سے حاصل ہوتا ہے اور ملیریا کے جراثیم کو مارتا ہے۔ اسے کونین کی گولیاں بنانے کے لیے جو عمل یا مہارت چاہیے وہ ٹیکنیک ہے۔ سائنس شوق، لگن اور ذہانت سے کام لے کر مادی دنیا کے حقائق معلوم کرنے کا نام ہے۔ سائنس کے نزدیک ایک حقائق یا سیدھی سچی باتیں وہ ہیں جو منطقی طور پر درست کہی جا سکیں۔ منطق بات کو پرکھنے کے گر بتاتی ہے کہ کیا بات عقلی طور پر ماننے کے قابل ہے کیا نہیں۔ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھا، بہت سے وہم دور ہو گئے۔ پہلے انسان بجلی کے چمکنے اور بادلوں کے گرجنے کو آسمانی دیوتاؤں کا کرشمہ سمجھتا تھا۔ پھر اس نے سمجھ لیا کہ بجلی اور گرمی رگڑ سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ فطرت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑو، گرم ہو جائیں گی۔ بگولوں کے اٹھنے کو سمجھتا تھا کہ بھوت ناچ رہے ہیں۔ دور سے فاسفورس کے ذروں کو چمکتا دیکھ کر سمجھتا تھا کہ اگیا بیتال ہے، یعنی مرگھٹ کا بھوت۔ سائنس نے بہت سی باتیں عقلی طور پر سمجھا دی۔ قدرت کے کارخانے میں ہر چیز کے ساتھ اس کی ضد یا الٹ یا مخالف چیز بھی ہوتی ہے، جیسے روشنی کے ساتھ اندھیرا، اسی طرح علم کے ساتھ جہل بھی دنیا میں موجود رہا ہے۔
اب بھی بہت سے لوگ حقائق کو کچھ سمجھتے ہیں۔ اب سے کوئی 1000 برس پہلے تک مسلمانوں میں علم یا سائنس کا خاصا چرچا رہا۔ سائنس کو مسلمانوں نے ترقی دی۔ پھر ہوا یہ کہ یورپ نے مسلمان سائنسدانوں کی دریافتوں سے فائدہ اٹھایا اور انہیں آگے بڑھایا۔ مسلمانوں میں ان کا چرچا کم ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ یورپی قومیں ہم سے آگے نکل گئیں۔ اب ہمیں کوشش کر کے علم کے میدان میں آگے آنا چاہیے۔ ابھی انسان کو بہت کچھ دریافت کرنا ہے، اس میں ہمارا حصہ دوسروں سے بڑھ کر ہو تب بات بنے گی۔ یہ تھا سبق سائنس کیا ہے اور کیوں ہے، جو کہ شان الحقی کی کتاب آپس کی باتیں سے اقتباس ہے۔ شان الحقی جو کہ شاعر بھی ہیں، یہاں پر انہوں نے ایک سبق وہ تحریر کیا ہے اور اس کا عنوان ہے آپس کی باتیں۔ اس سے یہ ایک اقتباس لیا گیا ہے کہ سائنس کیا ہے اور کیوں ہے۔ آیا آپ کو سمجھ میں؟ اچھا، اب اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے لیکچر میں پیش کروں گی۔ اس وقت تک کے لیے آپ مجھ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔